بجائے ہمدردیاں کرنے کے آپ گھر سے نکال کے ماؤں کو باہر پھینک رہے ہیں کہ جو جی ہم سے نہیں سنبھالی جا رہی. اور ایک میں کہتی ہوں یہ مائیں ہیں کہ آپ کے بیٹے آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں, آپ کیوں نہیں انٹرویو دیتی ہیں, مت کہیں ان کے خلاف, نہیں وہ بدنامی ہوگی ان کی. ایک ماں کو دیکھیں ابھی اتنا ہی فکر ہے کہ میرے بچے کا نام نہ کہیں آ جائے. یہاں سے وزٹ کرنے جاتی ہیں مائیں تو چپ کر کے ان کے بیٹوں کے مجھے فون آتے ہیں, میں نے آج تک ان کو نہیں بتایا کہ جی ان کو میڈم لے جائیں آ کے, میری بیوی برداشت نہیں کر رہی ہے. اب میں ان کو بتاؤں تو ان کا دل نہیں پھٹے گا, مجھے بتائے میرا دل پھٹ جاتا ہے. آپ کے اس زون میں کتنے عرصے تک خواتین جو ہیں وہ رہ سکتی ہیں؟ ساری زندگی. کسی کو کوئی پرابلم ہے, بیمار ہے, اور وہ کہتے ہیں پلیز اپنی عورتوں سے دعا کرا دیں, ایسی جلدی وہ دعا قبول ہوتی ہے کہ میں خود پریشان ہو جاتی ہوں کہ یار تو میں نے ابھی پرسوں ہی کروائی تھی. ناظرین, اس ٹائم میرے ساتھ ملیحہ زون کی آنر میڈم ملیحہ موجود ہیں, جو یہاں پر بہت ساری خواتین کو ایک گھر جیسا ماحول جنہوں نے دیا ہوا ہے, جو لاوارث ہیں, جو جن اپنوں کی ٹھکرائی ہوئی ہیں, جو یہاں پہ آ کے ایک گھر جیسا سکون محسوس کرتی ہیں. بہت ساری خواتین سے میں نے بات کی ہے, لیکن اب میڈم سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ اس سیٹ اپ کو, اتنا بڑا سیٹ اپ اور خواتین کو اسپیشلی کیسے مینیج کرتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, اللہ کا شکر ہے. اچھا میڈم, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ اپنے ناظرین کو بتاؤں گی کہ میں نے آپ کا یہ سارا دیکھا, میں نے بہت ساری خواتین سے بات کی, ہر عورت کے, ہر جو خاتون ہے اس کے چہرے پہ اطمینان تھا. کیسے پرووائڈ کرتی ہیں, سکون کیسے دیتی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا, بس اللہ کے کرم ہے. میرا خیال اللہ کی میرے پہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ یہ لوگ لڑتی بھی ہیں میرے ساتھ, یہ نہیں کہ لڑتی نہیں ہے, آپ کے ساتھ ہی ڈائریکٹ لڑ پڑتی ہیں تو بھائی یہ تو دوستانہ ہے نا. مگر ان کو یہ اب احساس ہو گیا کہ میں ان سے محبت کتنی کرتی ہوں. اس سے میں کبھی کہہ بھی دیتی ہوں جو, مگر میرا دل اندر سے ہوتا ہے کہ ہائے ہائے میں نے کیوں کہہ دیا, ان کا اور کون ہے. مگر یہ ہے کہ ساری بہت اچھی ہیں اور میرے سے بہت محبت کرتی ہیں. ان کو کھلی آزادی آنے جانے کی, کوئی کام ہے جو میڈیکل ہے کراؤ, بلکہ کہیں کو تو میں خود لے کے جاتی ہوں ہاسپٹلس میں, پرائیویٹ ڈاکٹرس کو بھی دکھاتی ہوں. اینڈ وی آر لائک اے بگ ہیپی فیملی. اچھا, زیادہ تر خواتین مینٹلی سک بھی آتی ہیں آپ کے پاس, کس حالت میں جب آپ کے پاس آتی ہیں تو ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ سرکوٹک ہیں ساری, ڈپریشن کی مریض ہیں, اور کیوں نہ ہو, جو ہو گئی ان لوگوں کے ساتھ, جو ان کی اولادوں نے, بہن بھائیوں نے کی ہے, لوگوں نے کی ہے, بجائے ہمدردیاں کرنے کے آپ اگلوں کو تانے دے رہے ہیں, اور آپ گھر سے نکال کے ماؤں کو باہر پھینک رہے ہیں کہ جو جی ہم سے نہیں سنبھالی جا رہی. اور ایک میں کہتی ہوں یہ مائیں ہیں, ان میں سے 3-4 ایسی ہیں میرے پاس جن پہ آج میں ناراض بھی ہوئی ہوں کہ آپ کے بیٹے آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں, آپ کیوں نہیں انٹرویو دیتی ہیں, مت کہیں ان کے خلاف, نہیں وہ بدنامی ہوگی ان کی. ایک ماں کو دیکھیں ابھی اتنا ہی فکر ہے کہ میرے بچے کا نام نہ کہیں آ جائے, اور اسی بچے نے گھر سے بھی نکالا, اس بچے نے کیا اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے بات سنے. لڑکے بہت ہی کم ہیں جو بد ہیں, جو واقعی بد ہیں, مگر وہ بیوی ماحول ایسا گھر کا بنا دیتی ہیں کہ دے ہیو ٹو چوز کہ یا تو ہم اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں اور یا پھر اپنی ماں کو رکھیں. اگر بیوی نہیں رہنے کو تیار ہے ماں کے ساتھ تو مجھے بتائیں پھر بیٹا کیا کرے, طلاق دے دیں. تو یہ بات تو پھر لڑکیوں کو زیادہ سمجھنی چاہیے نا. اگر بچے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے, بیوی نہیں سنتی ہیں کیونکہ ساری لڑکیاں تو نوکری کرنا شروع ہو گئی ہیں, تو پھر کیا کریں آپ بتائیں نا. لڑکے کرنا چاہیے, مائیں نہیں ملنی دوبارہ, بیوی دوسری تیسری بھی مل جائے گی, صاف جو بات ہے. ہم بھی بہویں نہیں ہیں, مگر ایسے نہیں, ایسے اس طرح یہ کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ آپ 2 منٹ بھی ماں کو برداشت نہیں کر رہی ہیں. یہاں سے وزٹ کرنے جاتی ہیں مائیں تو چپ کر کے ان کے بیٹوں کے مجھے فون آتے ہیں, میں نے آج تک ان کو نہیں بتایا کہ جی ان کو میڈم لے جائیں آ کے, میری بیوی برداشت نہیں کر رہی ہے. اب میں ان کو بتاؤں تو ان کا دل نہیں پھٹے گا, مجھے بتائے میرا دل پھٹ جاتا ہے, ان کا نہیں پھٹے گا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا کا کہ آپ اپنی بیوی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور اتنا کینا لڑکیوں کے دلوں میں, کیسے وہ بتائیں مجھے, راتوں کو لڑکیوں کو نیند کیسے آتی ہے اتنا کینا رکھ کے. I mean, how can you sleep? بات ہو گئی یار, لڑائی جھگڑا ہو گیا, 100 ماں اور کیا بیٹی میں نہیں ہوتا, ہو گیا, آپ نے سمجھایا. میں مانتی ہوں کئی مائیں بہت سٹبن ہوتی ہیں, مجھے خود ایکسپیرینس ہو رہا ہے سب کا یہاں پر, مگر پھر آپ کی برداشت کہاں آتی ہے.
پیار سے بیٹھو, ان کو سمجھاؤ. مجھے پتا ہے کہ نہیں سمجھتی ہیں, تو پھر ان کا کچھ اور سوچو کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, کیا ان کو پرووائڈ کرنا ہے, ان کو کیسے بزی کرنا ہے. میں بھی تو یہاں بزی کیا ہوا نا. اچھا میڈم, یہاں پہ جو خواتین عام طور پہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں گئی ہوں, میں نے دیکھا ہے لمیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ اتنے عرصے تک وہاں رہ سکتے ہیں. تو آپ کے اس زون میں کتنے عرصے تک خواتین جو ہیں وہ رہ سکتی ہیں؟ ساری زندگی, جب تک زندہ ہیں اور جب تک میں زندہ ہوں, یہی ہیں. اور ان میں سے ساری یہی ہیں بائی دا وے. مگر جو ینگر لاٹ ہے ان کو میں کہتی ہوں یہ تم لوگوں کا ٹھکانا نہیں ہے بیٹا, کچھ ہنر سیکھو, کوئی جاب, بے شک جاب ملتی ہے جاب کرو جا کے, میں اجازت دے دوں گی روز صبح جاؤ جاب کے, اپنا کماؤ, مجھے نہیں چاہیے, مگر اپنے لیے کماؤ, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. یہ جسٹ 46 47, اپنا کچھ فیوچر سوچو. یہ تو بوڑھی ہیں, چلے جتنی میری زندگی ہے جتنی ان کی زندگی ہے ہم گزارا کر لیں گے, مگر جو ینگ لڑکی ہیں میرے, عورتیں ہیں میرے پاس, ان کا کوئی جواز نہیں ہے یہاں پہ رہنے کا. رہیں 100 بسم اللہ, ان کا اپنا گھر ہے, ماں کا گھر ہے یہ, مگر پھر اپنے لیے کچھ سوچیں. اگر آپ بیمار بھی ہیں, آپ کو کوئی تکلیف بھی ہے, تو پھر آپ اپنا کچھ ہنر سیکھیں یا کچھ کریں اپنی زندگی کے لیے. سوچیں کہ آپ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر ہمارا کیا فیوچر, ہم نے یہی مر جانا ہے, ہم نے یہی بوڑھا ہو جانا ہے. نہیں بھائی, میں نہیں چاہتی کہ ایسے ہو, میں چاہتی ہوں سارے جائیں اپنے اپنے. میں کیا کہوں, میرے پاس تو اس کا جواب. میڈم یہاں پہ آپ چونکہ یہاں پہ مختلف ایریاز سے, مختلف سٹیز سے آئی ہوئی خواتین ہیں, تو کیا یہاں پہ آپ ان کو کوئی ہنر وغیرہ سکھاتے ہیں, کیا یہاں پہ پڑھتی ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں یہاں؟ ہنر تو کوئی سیکھنے کو تیار نہیں ہے. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ They are too lazy and taking this place for granted. نمبر 1. اور دوسرا بات یہ ہے, میں سختی اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کی اپنی زندگی ہے, آپ لوگوں کو ایک چیز سکھائی جا رہی ہے یا کہہ رہے ہیں سیکھ لو. میرے یہاں 2 خواتین ہیں, وہ اتنا اچھا کریشیا کرتی ہیں کہ آپ کو دل خوش ہو جاتا ہے. یہ پروڈکٹس انہوں نے بنائے میں, وہ لیمپس ہیں, یہ نہیں سیکھیں گی. اچھا, بیکاز نہیں, انٹرسٹ کوئی نہیں ہے نا, تو کس کا نقصان ہو رہا ہے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگر وہ یہ چیزیں بناتی ہیں اور میں ان کی بکوا دیتی ہوں, تو پیسے کس کو جاتے ہیں؟ پیسے ان کو جاتے ہیں, میرے ادارے کو نہیں جاتا ایک پیسہ بھی. تو پھر کس کا فائدہ اس میں؟ کھانے کا بناؤ, کوئی کیکس بناؤ. دکان گئی ہیں, ایک تو بنا رہی ہیں, جلا دیا تھا کل ویسے, مگر یہ ہے کہ اب میں نے کہا کھول کے, ہمارے گیس کا بھی پرابلم ہے, اب سے بڑا ٹیسٹ بہت مزیدار تھا تو میں نے کھایا. مگر یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ تم لوگ کیکس بناؤ, سموسے بناؤ, سیل کر لیں. مارکیٹنگ کا بندہ آپ کو بہت اچھا ملا ہوا ہے, میں کروں گی مارکیٹنگ, آرڈرز لوں گی اپنی فرینڈ سے. ابھی تک تو میرے پاس کوئی رزلٹ نہیں. آج میڈم آج بنا رہے ہیں, کل بنائیں گے, ابھی تک تو کوئی رزلٹ نہیں آیا میرے آگے. اچھا میڈم, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو میرے دل میں ہے, جو میں نے دیکھا, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا, میں نے اور بھی ڈفرینٹ مطلب ایسے پلیٹ فارمس کے وزٹس کیے ہیں, انٹرویوز کیے ہیں. ایک چیز جو دیکھنے میں آئی وہ یہ ہے کہ خواتین اگر ایسے ہی کسی ہنر سے ارن کر رہی ہیں یا ارن نہیں بھی کر رہی, ان کو پیچھے سے کوئی پیسے بیچ رہا ہے, ان سے منتھلی پیسے چارج کیے جاتے ہیں اور پیسے بھی اسپیسیفائی کیے ہوتے ہیں, اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں. تو آپ کے ادارے میں بھی کیا ایسا کوئی رول سسٹم ہے؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. کئی ایسی عورتیں ہیں جن کی پینشن آتی ہے یہاں پر باقاعدہ. اچھا, مجھے نہیں آج تک پتہ لگا وہ کتنے پیسے کہاں جاتے ہیں, کس کی پینشن آتی ہے, کتنی آتی ہے, نہ میرا کوئی اس کے اندر انٹرسٹ ہے. دیکھیں انسان کا, ایک عورت کا دل کرتا ہے کہ اس کے بٹوے میں تھوڑے بہت پیسے تو ہوں نا, ٹو فال بیک آن, خود کے ہوں کہ مجھ سے نہ مانگنی پڑیں چیزیں. حالانکہ یہ لوگ آرڈر کرتی ہیں اپنی مرضی سے کھانے. اچھا, جو ہاں, میرا کوئی سیٹ مینیو نہیں ہوتا, اور میں زیادہ کوشش کرتی ہوں سبزیاں کھائیں, بکاز دیٹس ہیلدی. اور مرغیاں بھی پکتی ہیں, مگر مرغیاں آپ کو پتہ ہے برائلر کی ہیں, دیسی تو میں افورڈ نہیں کر سکتی, تو وہ بھی ملتی ہیں. اور جو ان کا دل کرتا ہے کہہ دیتی ہیں آج ہم نے یہ کھانا ہے, ناشتہ آج ہم نے یہ کرنا ہے, جاؤ کرو. میں بتا دیتی ہوں سپروائزر کو کہ پھر الگ الگ نہیں ملے گا, سب کو پھر اس دن ایک جیسا ہی ملے گا, کیونکہ میری کوک کے لیے ذرا مشکل ہو رہا تھا نا اتنے لوگوں کا ناشتہ بنانا. تو اس لیے ماشاء اللہ آئی تھنک دے شوڈ بی ویری ہیپی اینڈ دے آر. آئی تھنک مطلب آپ کے اس ادارے میں خواتین سے امپوز نہیں کیا جاتا بھائی اتنے پیسے دینے ہیں, بلکہ میں آپ کے توسط سے کہوں گی کہ میں آج کل ڈونر ڈھونڈ رہی ہوں ان کی میڈیسنس کا. میں چاہ رہی ہوں کہ جو اپنی پاکٹ منی سے بھی تھوڑی بہت میڈیسنس لیتی ہیں نا, ان کی وہ بھی ختم ہو جائے. یا اگر کوئی رشتہ دار ایک آدھا کا ہے, زیادہ ہیں پرابلمس, وہ بھیج رہے ہیں, تو وہ ختم ہو جائے. وہی پیسے لون سے, آپ کا رائٹ ہے لینا, وہ اپنے لیے رکھو, تاکہ میڈیسنس جو ہے وہ میں ان کو دے سکوں ساری کی ساری, جو کہ میں بھی نہیں دے پا رہی, کئی لوگوں کو میں نہیں دے پا رہی ہوں.
وہ پھر اپنے تھوڑے بہت منگوا لیتی ہیں. یہاں تک کہ میں ان کی پرائیویٹ ٹریٹمنٹس بھی کرواتی ہوں جا کے پرائیویٹ ڈاکٹروں کے ساتھ. نیشنل ہاسپٹل میں گئی. اچھا میڈم دیکھیں ساری زندگی جس طریقے سے یہاں پہ خواتین زندگی گزار رہی ہیں, یہ ٹھیک ہے آپ کی ایک یوں کہیں کہ وقت گزارنا ہی ہوا, بٹ جیسے کہ آپ نے پہلے گفتگو میں کہا کہ دس از ناٹ لائف. ان کو اپنے آپ کو بزی کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں. ان کی اتنی زیادہ تر جو خواتین ہیں ان کی تو اتنی ایج بھی نہیں ہے. تو آپ جو خواتین ابھی ہمیں دیکھ رہی ہیں بہت ساری سوچ رہی ہوں گی گھر سے پریشان, بھائیوں سے, باپ سے, شوہر سے, ان کو کیا کہنا چاہیں گی آپ کہ وہ کیا کریں؟ دیکھیے میں آپ کو نمبر 1 بات تو یہ بتا دوں کہ جو بھی یہاں پریشان آئی ہوئی ہیں نا, آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں کیا وہ پریشان ہے, کیونکہ ہم پاسٹ کی بات کرتے نہیں نا کوئی بھی. ہم ہنسی مذاق ڈانٹ ڈپٹ سب کچھ میں کرتی ہوں, مگر زیادہ تر ہمارا ہوتا ہے بزی کر دو, صبح قرآن شریف پڑھنا ہے بھائی آج اتنے سپارے ہم نے ختم کرنے ہیں. اور آپ یقین کریں میں حیران رہ جاتی ہوں, اللہ میری یہ ٹچ وڈ, کہ جیسے ہمارا کوئی ڈونر ہے یا کسی کو کوئی پرابلم ہے, بیمار ہے, اور وہ کہتے ہیں پلیز اپنی عورتوں سے دعا کرا دیں. اور آپ یقین نہیں کریں گی کہ ایسی جلدی وہ دعا قبول ہوتی ہے کہ میں خود پریشان ہو جاتی ہوں کہ یار تو میں نے ابھی پرسوں ہی کروائی تھی اور آج ان کا فون بھی آ گیا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ ملیہ کمال کر دیا آپ کی تو خواتین نے. میں نے کہا میرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. یہ پڑھتی ہیں آپ لوگوں کے لیے, پھر میں دعا کرواتی ہوں ضرور البتہ. اور دیکھیں دعا ہی مین چیز ہے کہ سب آمین کہیں اکٹھے. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے, اتنی پیاری بچیاں ہیں, میری بہنیں ہیں, مائیں ہیں, کہ ان کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. اچھا میڈم کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ, کوئی ایک ایسی خاتون جس کی آپ بیتی نے آپ کو جھنجھوڑ دیا, ہلا دیا, یا جس کی وجہ سے آپ ایک ہوتا ہے نا انسان اثر لے لیتا ہے, کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے دیکھا ہو کہ ایک عورت کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا؟ ہاں جی, یہ آئی تھی میرے سے دارالعمان سے. اچھا. اب میں نے واپس ان کو بھیجا. اچھا. 3 سال کے بعد بھیجا. ان کے صبا نام ہے اور وہ شیخ پورہ میں ہے, اور میرا دل بہت ہی رویا تھا اس دن جس دن میں نے اس کو یہاں سے بھیجا تھا واپس. میں مجبور ہو گئی تھی, وائلنٹ ہو رہی تھی وہ. ہاں جی. اچھا اب یہ ہوا کہ ویسے وہ آ جائے گی پھر میرے پاس پر تول رہی آنے کے لیے. تو اس کے 4 بچے تھے جو اس کے ظالم خاوند نے, ساس نے اور نند نے چھین لیے, اور وہ بچہ گود میں تھا جب وہ دارالعمان پہنچی ہے, بچے کو لے گئے. بیٹے کی اس ماں نے دوسری شادی بھی کرا دی. میں کہتی ہوں کون سی مائیں ہیں, بچوں کو تو ہم کہتے ہیں نا جو اپنے بچوں کا, آپ ہٹ جائیں ان کے راستے سے اگر بہو آپ کو پسند نہیں کر رہی تو. آپ مے بی یو آر اے ویری نائس پرسن بٹ شی ڈزنٹ لائک یو, تو آپ چپ کر کے اپنا راستہ بدلیں اور سائڈ کے منہ نہ لگیں. مگر وہ لگتی ہیں آگ کے پنگے لیتی ہیں ساسیں. اچھا اب یہ ہوا کہ ان کو نکال دیا گیا وہاں سے, اور یہ دارالعمان پہنچ گئی. ایک ان کی انگلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی یہاں سے اس طرح تھی, اور ٹانگ کے اوپر انہوں نے شاید نند نے چولہا یا پتہ نہیں کیا پھینکا تھا, بہرحال جل گیا تھا. اس کے بعد وہ ان کو میرے پاس لے آئیں کہ ان کو آپ رکھ لیں, شی نیڈز اے بیٹر لائف اسٹائل دین دارالعمان. خیر وہ آ گئی میرے پاس رہی, بہت میں تنگ بھی ہوئی اس کی وجہ سے, آتے ذرا ٹھیک نہیں تھی. اس کے بعد پھر ہم یہاں آ گئے. یہاں آ کے میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے بچوں کو ڈھونڈتی ہوں اور میں ملوا دیتی ہوں. تو وہ بس اب دیکھیں نا, ایک ماں سے 4 بچے بچھڑ گئے ہیں. 8 سال ہو گئے اس نے اپنے بچے کو نہیں جتنے 5 سال 6 سال اس نے اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو چھوڑا, لے لیا گیا اس سے, اور اس نے نہیں دیکھا. اس کو ایڈریس بھی پتہ تھا اسٹیٹ سیمنٹ میں. تو میں نے اس کو کہا کہ صبح ایسے کرتے میں پولیس لے کے, یا میں جاتی ہوں خود, جو میں خود کافی ہوں, کچھ پولیس کی ضرورت نہیں ہے, میں جاتی ہوں, میں تمہارے میاں سے بات کرتی ہوں کہ یار بچے تو ملوا دو, یہاں آ جاؤ, اب تم ڈیفینس میں. کہنے لگی نہیں میں نے اللہ واسطے دیے بچے. تو مگر دل میں تو تھا نا خیال. خیر وہ بات بھی ٹھپی گئی, نہیں گئی. ڈھونڈ لیے میں نے بچے, نہیں گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک اس کو نا یہ فٹس پڑنے شروع ہو گئے, غصے کے تھے وہ, ڈپریشن, اور ڈپریشن نکلتی تھی ڈفرینٹ طریقوں سے. بال کیوں کاٹ دیے میرے, جوئیں تھی سر میں, کیوں کاٹ دیے میڈم نے بال, اور خود کے جیسے کہتے رہے میرے پہ آتی تھی. اور سب کے ساتھ ہی نا بہت برا رویہ تھا, نہانا نہیں. میں نے بڑا برداشت کیا. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, میں نے کہا ماحول بہت خراب ہو رہا ہے. تو میں نے ان کو فون کیا دارالعلوم, میں نے کہا پلیز ان کو کچھ عرصے کے لیے آپ لے جائیں یہاں سے. چلے گئے ہیں, اور آپ یقین کریں ابھی مجھے اطلاع آئی ہے کچھ دن پہلے, اور میں اتنا روئی ہوں اس دن. وہ سین میرے آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا کہ اس کے وہ لے گئی ان کو دارالعلوم والے پہنچایا. میں نے کہا اس کو پہنچاؤ اپنے بچوں کے پاس. وہ گئی, اس کے 4 بچے
میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے. 4 بچے اس کے بیٹھے ہوئے تھے لائن میں, اس کو نہیں پہچانا, اس نے اپنے بچوں کو نہیں پہچانا, اور اس نے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے. اس نے کہا یہ 5 سال کا آپ کا بچہ ہے جس کو آپ چھین لیا گیا تھا, اور وہ چھپ رہا تھا دادی کے پیچھے. اس کے بعد سیکنڈ والے کو دیکھا, نہیں پہچانا. صرف وہ جو بڑی لڑکی 15 سال کی ہو چکی تھی, اس نے ذرا سا دیکھا کہ آپ میری ماں ہیں, آپ تو مر گئی تھی. ان کو یہ بتایا گیا کم بختوں نے کہ تمہاری ماں تو فوت ہو چکی ہے. اور آپ یقین کریں جب مجھے یہ بات بتائی کہ یہ میں اتنا روئی ہوں اس دن کہ یا اللہ یہ ظلم کیوں, وہ اتنی مظلوم عورت تھی, کیوں اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. اب میں کوشش میں ہوں کہ میں اس کو یہاں لے آؤں واپس, کیونکہ اب اس نے بچوں کو گلے لگایا, نہیں اسٹیبل ابھی نہیں ہوئی ہے, اور بچوں کو گلے لگایا اپنے, چپٹ کے وہ روئی. اور اس کے بعد اب وہ چلی گئی واشے کو پڑا. میں نے وہاں دیکھا ایسے اسٹاف کے پاس اتنا, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے آسما, سائن نہیں ہوتا کہ ہر وقت وہ ویڈیو کالز پہ بچوں کو ملوائے. تو میں نے اب اس کو کرنا ہے فون, ابھی تو میں ذرا خود ہی یہاں اسٹیبل کر رہی ہوں ساری چیزیں, کہ میں 2-3 مہینے میں اس کو میں خود جا کے لے کے آؤں گی, اور میں اس کی یہاں ہر ہفتے جا کے ان کی ایسی کی تیسی کر دوں گی, وہ بچوں کو یہاں لے کے آئیں, اس کو ملوائیں, ان کو پتہ تو لگے بد نصیبوں کو کہ ہماری ماں زندہ ہے, پر یہ ہماری ماں ہے, مذاق نہیں ہے. جو روتی ہے, جو مینٹل ہو چکی ہے, آپ سوچیں. وہ اتنی میرے سے محبت کرتی تھی, مگر کیونکہ ماحول بہت خراب ہو رہا تھا یہاں کا, تو آئی ہیڈ ٹو گیو اپ آن ہر. مگر میں اب اس کو لے کے آؤں گی واپس. میں نے اس کا بیڈ ابھی رکھا ہوا ہے, میں کسی کو داخل نہیں کر رہی کہ میں نے اس کو لانا ہی لانا ہے. چاہے وہ مجھے تنگ کرے, وہ نہیں تنگ کرے گی, کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے بچے مل گئے اس کو, اور بچے اس کے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں لا کے میں اس کو ہر ہفتے آرڈرز پاس کرواؤں گی کورٹ سے کہ اس کے بچے یہاں آ کے اس کو ملیں, تاکہ اس کی دماغی حالات ٹھیک ہو جائیں. بالکل. اچھا میڈم, جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اینڈ پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میں تو یہ کہوں گی, بچوں کے لیے میسیج ہے, اللہ کے قہر سے ڈرو. یہ وقت آپ کے اوپر اللہ نہ کرے آئے, اللہ آپ لوگوں کو معاف کر دے. وہ کہیں گے جیسا بو گے ویسا ہی پھر کاٹو گی, تو اللہ نہ کرے کسی کا بچہ بھی وہ کاٹے جو مائیں کاٹ رہی ہیں. اور یہ میرے ایک اولڈ ہوم کی دعا شاید نہیں ہے, یہ سب اولڈ ہوم میں جاتی رہی ہوں, یہاں پر سبھی رو رہی ہیں مائیں بیٹھی, مگر یہاں اللہ کا کرم ہے, یہاں کوئی روتا نہیں ہے بیٹھ کے. میرا نہیں خیال کہ یہاں کوئی روتا ہے. آپ کو اگر کوئی نظر آیا ہے کوئی بیڈ موڈ میں, تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی. 2-3 الزائمر کے بھی ہیں یہاں پر, اور کوشش تو میری یہی ہے, کیونکہ اتنا پرسنل ٹائم فرینکلی اسپیکنگ کوئی بھی نہیں دیتا جتنا میں دیتی ہوں. میں تو اپنی فیملی کو بلا بیٹھی ہوئی ہوں ان لوگوں کی خاطر. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا پیغام یہی ہے کہ اور بھی کوئی بالکل جو بے بس ہو, میں نے ایسے اب نہیں رکھنا کسی کو, بالکل جو بے بس ہوں, مائیں جن کو ان کے بچے بہت تنگ کر رہے ہوں, لائف امپاسبل بہو نے بنا دی. میرا غریب کھانا کھلا ہوا ہے, آپ لوگ آئیں, کوئی چارجز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جو یہ کھاتی ہیں میں وہی کھاتی ہوں. جی, تو ناظرین گفتگو آپ نے سنی, بہت خوبصورت بات کی میڈم نے کہ آج آپ جو بو رہے ہیں کل کو یہی کاٹو گے, اور اپنی ماں کو آج گھر سے نکال دیا ہے, پوچھ نہیں رہے صرف بیویوں کی وجہ سے. کل کو آپ لوگوں نے بھی بوڑھے ہونا ہے, آپ لوگوں کے اوپر بھی یہی فیز آنا ہے, یہی ٹائم آنا ہے. تو خدا را اپنے ماں باپ پہ نہ صحیح اپنے اوپر احسان کیجئے, تاکہ آپ کا کل کا آنے والا وقت جو ہے وہ بہتر گزر سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.